بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار حسین استوری اور آج میرے ساتھ محمد مختار موجود ہیں۔ بلتستان سے تعلق ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے 9 نشستیں رکھنے والا بلتستان ڈویژن سب کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے، یہ تاثر ہے کہ بلتستان سے جس نے زیادہ نشستیں لی اس کی حکومت بن جاتی ہے۔ آج بلتستان کے حوالے سے محمد مختار کیونکہ تعلق بھی بلتستان سے ہے تو ڈیٹیل لیں گے کہ بلتستان کے 9 حلقوں میں کس کی پوزیشن بہت اچھی ہے، کن کن امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہو سکتا ہے۔ محمد مختار، پروگرام میں آنے کا شکریہ۔ یہ بتائے گا 7 جون کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہیں۔ پہلی بار گلگت بلتستان انتخابات میں جہاں پر مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، اسلامی تحریک، MWN، PTI یہ سابقہ جماعتیں ہیں جو ہر بار الیکشن لڑتی آ رہی ہیں۔ اس بار استحکام پاکستان پارٹی کی بھی گلگت بلتستان میں انٹری ہے۔ اب اس تمام سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلتستان کے اندر حلقہ وائز کیا پوزیشن ہے، کیا سچویشن ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن کے درمیان بہت ٹف مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ ابرار بھائی، آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں، الیکشن کے حوالے سے پریڈکشن کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے، اور وہ بھی ہمارے جی بی کے حوالے سے جہاں پارٹیوں کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے، شخصیات کا ہے۔ تو بلتستان میں اس بار آپ کو پتہ ہے صورتحال سے آپ واقف ہیں، بہت سارے سینئر سیاستدان ہیں، میدان میں ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں پڑھے لکھے نوجوان آگے، جو خوشائن بات ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ہمیں ویلکمنگ کرنی چاہیے۔ خیر ظاہری بات ہے، ہار جیت تو کسی بھی جو ہے نا آپ کے سمجھے کہ اس پروگرام کا مشن کا حصہ ہوتا ہے کہ کبھی جیت جاتے ہیں، کبھی ہار جاتے ہیں۔ سیاست کا بھی حصہ ہے کسی بھی فیلڈ میں۔ اب سکردو سے ہم بات شروع کریں، دیکھیں سکردو 1 سے۔ سکردو 1 بہت امپورٹنٹ حلقہ ہے۔ اچھا، یہ سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ گورنر مہدی شاہ صاحب والا حلقہ ہے؟ جی بالکل۔ راجہ جلال صاحب والا حلقہ ہے، یہ وہی ہے نا؟ جی ایگزیکٹلی وہی ہے، شہری حلقہ ہے۔ بڑی قداور شخصیات اس حلقے میں ہیں، الیکشن لڑے، جن میں آپ نے آلریڈی نام لیا سید مہدی شاہ صاحب کا جو بیٹا ہے سید توقیر مہدی، وہ اس بار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ راجہ جلال حسین مقپون صاحب سابق گورنر رہ چکے ہیں، اور استحکام جی پاکستان بالکل پارٹی سے استحکام پاکستان پارٹی سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 2015 کے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور بڑے ٹف ٹائم دے انہوں نے، ایک ووٹ سے جب ہارے تھے۔ جی ایک ووٹ سے وہ بدقسمتی سے ہار گئے تھے۔ بڑی قداور شخصیات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حاجی اکبر تابان صاحب بھی بہت بڑا نام ہے، طویل عرصے سے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مختار کہ اس حلقے میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی میں ٹاکرے ہوگا؟ جی بالکل، بنیادی میرے خیال میں انہی میں ہوگا ٹاکرا۔ باقی دیگر امیدوار بھی ہیں، جس میں سابق کوارڈینیٹر مبشر حیدر ہے، تقی خانزادہ صاحب، وہ بھی آپ کو پتہ ہے PTI کے بانی رہنما میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی ادھر سے الیکشن لڑ رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی امیدوار ہیں۔ بنیادی جو مقابلے ہیں وہ انہی جماعتوں میں کے درمیان ہی ہوں گے۔ پھر آتے ہیں ہم سکردو 2، GBA 8 سکردو 2 کی بات کریں تو اس میں آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی ہے۔ پھر یہ حلقہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، انٹرسٹنگ یہ کہ یہ حلقہ گزشتہ 10 سالوں سے، مطلب 2020 کے الیکشن کے بعد، 2015 کے الیکشن کے بعد سے یہ MWM کے پاس ہی رہی ہے نشست۔ مطلب سابق وزیر جو ہیں اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، جی 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 میسم والا حلقہ ہے، جی میسم والا حلقہ ہے، وہ MWM کے پاس ہی رہی ہے۔ ان سے پہلے 2015 کے الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کاچو امتیاز حیدر خان صاحب MWM کے پلیٹ فارم سے یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ ان کا مقابلہ ابھی ہوگا سید محمد علی شاہ، انہوں نے بھی بہت، کون سی جماعت سے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں۔ انہوں نے 2020 کے الیکشن میں بڑے زبردست مقابلہ کیا ہے MWM کے ساتھ، MWM اور PTI نے اتحاد کیا تھا، تو شاید اس وجہ سے ان کو کامیابی زیادہ ملی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تحریک کے جو امیدوار ہے شیخ نثار حسین سرباز صاحب، وہ بھی بڑی قداور شخصیت صاحب، پہلے بھی وہ منتخب ہوتے رہے ہیں، بڑی اہم شخصیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاچو امتیاز صاحب، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں نون لیگ میں گئے ہیں اور ان کو ٹکٹ بھی ملا ہے، وہ بھی بڑے بالکل زبردست ایکسپیرینس ہے، سمجھتے ہیں، اور وہ اتنے سالوں میں 5 سالوں میں بڑے ایکٹیو رہے حلقے میں کاچو صاحب۔ اس کے علاوہ اور بھی امیدوار ہیں انڈیپینڈنٹ، وہ بھی مقابلے میں ہیں۔ اس میں ابھی تک
حتمی فیصلہ پی ٹی آئی اور اس کا ابھی تک واضح گو کہ وہاں پر مقامی طور پر ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا، لیکن باقاعدہ کوئی اعلان ابھی تک سامنے نہیں آئی. تو یہ ایم ڈبلیو ایم، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اسلامی تحریک، ان کے درمیان ہی مقابلہ ہوگا. پھر ہم آتے ہیں جبین اور اسکردو کی. اس میں بھی آپ کو پتہ ہے سابق وزیر تعمیرات وزیر سلیم صاحب ان کا حلقہ ہے جو حاجی فدا. ویسے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں مختار، ناراض نہیں ہونا، کہیں یہ حلقہ آپ والا حلقہ تو نہیں ہے؟ جی میرا حلقہ 3 آپ کا جی میرا اس میں تو پھر آپ کو زیادہ ایکسپرٹ ہیں. آپ بس ایکسپرٹ کی بات نہیں ہے، بس چونکہ میں کلوزلی میں نے پچھلی مرتبہ الیکشن کو کلوزلی آبزرو کیا ہے تو مجھے ہر چیز کا اس حلقے کا کم از کم مجھے پتہ ہے. بالکل. تو ویسے بھی بطور صحافی ہمارا کردار ہوتا ہے، ہم نے جی بالکل فیور کی بات نہیں ہے، ہم نے تو جو ریئلٹی ہے وہ بتانا ہے. جی بالکل. اصل میں یہ ہوتا ہے نا، مستقبل کا کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونا ہے. ہم نے پیچھے ماضی کو سامنے رکھے، اسی کی بنیاد پر ہم نے چیزیں بتانی ہے. یہ چیزیں اس میں وزیر سلیم صاحب بڑی قداور شخصیات ہیں، انہوں نے بڑے زبردست ووٹ لیے. آزاد ہیں اس بار جو ہے نا، ابھی تک تو آزاد ہی ہے. کیونکہ ماضی میں گزشتہ سال تو جی نہیں پچھلے بھی وہ آزاد تو لڑے تھے اور بعد میں پی ٹی آئی میں پھر وہ بعد میں جو ہے نا وہ شامل ہو گئے تھے. اب ماشاءاللہ سے اچھا خاصا ووٹ بینک ہیں ان کے ساتھ جو ہے دوسرے نمبر پچھلے الیکشن میں رہے جناب حاجی فدا محمد نوشاد صاحب. وہ بھی کئی سالوں سے جیتتے رہے، کئی عرصے تک جیتتے رہے. ڈپٹی چیف ایگزیکٹو رہے ہیں گلگت بلتستان کے، اسپیکر رہے ہیں گلگت بلتستان کے. نوشاد صاحب سے تو مجھے یاد ہے، نوشاد صاحب تو نائل ہو گئے تھے، اب تو وہ اہل بھی ہو گئے. جی یہ میرے خیال میں یہ تو خوشائن بات ہے، چونکہ اہل نااہل یہ فیصلہ جو ہے نا عوام کو کرنا چاہیے. بالکل یہ فیصلے عوام سے وہ آر او کو بھی چاہیے. مجھے جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے، میں کسی کی فیور کی بات نہیں کر رہا. اسی طرح اسی حلقے میں سابق سیکرٹری تعلیم ہے سید ہادی صاحب، ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا تھا الیکشن ٹریبیونل. وہ کہ یہ نیب کیسز سب کو پتہ ہے، دیگر امیدواروں کے لیے حوالے سے بھی ہے. میرے خیال میں مجھے آپ کی اس بات سے نا سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس جمال مندوخیل صاحب، ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے. ایک کیس میں وہ کہا کرتے تھے کہ کسی بھی شخص کو نااہل کرنے کا یہ اختیار جو ہے نا نیب یا عدالتیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل. بلکہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے جب گراؤنڈ میں جائیں گے، عوام کے درمیان جائیں گے، تو پھر عوام بتائے گی کہ وہ اہل ہیں یا نااہل ہیں. عوام خود اہل کر دے گی یا نااہل کر دے گی. جی بالکل ایسے ہی ہے ابرار بھائی کہ دیکھیں نا، اہلیت سیاسی بنیاد پر سیاسی میدان میں ہی ہونے چاہیے. یہ ایک حسن ہے کسی بھی معاشرے کا، جمہوریت کا حسن ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے، اسی حلقے کی بات کریں تو وزیر سلیم صاحب ہے، نوشاد صاحب ہے، وزیر وقار صاحب کو ظاہری بات ہے جب نوشاد صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تو ان کو ٹکٹ جاری کیا تھا. وہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم وہ ریسٹور ہو جائیں گے، وہ پرامید ہے، اور ان کی بات سچ ثابت ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے نون نے بڑے نوجوان متحرک ایک شخصیت اجمل حسین کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے. اسی حلقے میں نوشاد صاحب کے اپنے ہی گاؤں سے ایک بڑے ہی نوجوان آپ کی طرف بڑے قابل ہے، متحرک ہے، وزیر اظہر مہدی. وہ کافی ایک سال سے نوشاد صاحب کے لیے یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے ظاہری بات ہے ایشو اپنے ہی ہوم لینڈ سے ہونا، تو ایشو اس سینس میں ہے نا اپنے گھر سے. ظاہری بات ہے دشمنی میں نہیں ہے، ظاہری بات ہے الیکشن سیاست ہے، ایک گھر سے دو بھی لڑ سکتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن پھر بھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اتفاق سے رہیں، اس سے رہیں. تو ظاہری بات ہے نوشاد صاحب چاہیں گے کہ وہ میری حمایت کریں، لیکن دوسرے بندے کے بحق ہے کہ وہ الیکشن لڑیں. وہ اظہر مہدی صاحب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے. وہ تقریباً کچھ دنوں پہلے وہ ایم ڈبلیو ایم میں شامل ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ سے کافی ینگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں. نوجوانوں کی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ بڑی تعداد میں جو ہے نا ان کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ کون کس کے حق میں ہے عوام نے کرنا ہے، میں اور آپ نے نہیں کرنا ہے. وہ پولنگ کے دن جو ہے نا پتہ چلے گا. ابھی میرے پاس ریلیوں میں جتنے بندے ہیں، جلسوں میں آتے ہیں، وہ جو ہے نا بیمانی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کو پتہ ہے پچھلے انتخابات میں مریم نواز کے جلسے میں آپ کو پتہ ہے کتنی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. بلاول کے جلسے میں آپ سیٹیں کتنے ملی آپ کو یہ بتائیں، الیکشن میں کتنے ووٹ ملے. یہ جو ہے وہ تو وفاقی حکومتوں کا بھی انٹرفیئر ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. ظاہری بات ہے، لیکن وفاقی پارٹیوں کا بھی انٹرفیئر ہوتا ہے، لیکن اپنے جو ہے مختار یہ تو حلقہ 3 کی بات ہے. اس سے اگلے حلقوں میں کیا سچویشن؟ جی اس کے بعد جو ہے نا اسکردو 4 کی بات کریں، روندو کی. اور روندو میں آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے بالخصوص بہت زیادہ کینڈیڈیٹ تھے، تو انہوں نے ٹکٹ دیا. راجہ ناصر علی خان صاحب، ان کو ٹکٹ ملا پیپلز پارٹی کی طرف سے. ظاہری بات ہے وہ
कामयाब जीता हुआ उम्मीदवार था पिछले इंतखाबात में इंडिपेंडेंट, फिर वो पीटीआई में शामिल हो गए। फिर पीटीआई की हुकूमत के बाद वो ज़ाहिर बात है दूसरे उनके हम ख्याल में ग्रुप में शामिल होकर हाजी गुलबर खान साहब कैबिनेट का हिस्सा बने। इसके साथ साथ इस हल्के में बड़ी और अहम शख्सियत वज़ीर हसन साहब, यहाँ से उनको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिला है, तो वो इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। उनके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के टिकट से जो महरूम रह जाने वाले वज़ीर मोहम्मद खान साहब, उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने टिकट दिया है, वो भी मैदान में उतरेंगे। इस्लामी तहरीक ने वज़ीर एजाज साहब इस्लामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। इसके साथ साथ एमडब्ल्यूएम के प्लेटफॉर्म से, अब देखें ना पीटीआई और एमडब्ल्यूएम का इत्तेहाद होता है नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन उनका एमडब्ल्यूएम का जो कैंडिडेट है मेरे ख्याल में इस बार मुझे लगता है कि शायद मुश्किल होगी। नहीं, पीटीआई वाले इत्तेहाद करें अगर ये उनकी बात बनती है। नहीं वो तो वैसे बज़ाहिर तो इसमें एमडब्ल्यूएम को जो उम्मीदवार है वो डॉक्टर मुश्ताक हुसैन हकीमी, वो सिरुंदू से हैं। पीटीआई के जो उम्मीदवार है डॉक्टर शरीफ साहब, वो इसमें है। वो कि अभी उन्होंने टिकट का ऐलान नहीं किया। टिकट का ऐलान होगा तो उसके बाद देखना ये भी है कि एमडब्ल्यूएम वाले और पीटीआई वाले उम्मीदवार भी जी मानते नहीं मानते। जी बिल्कुल यही है, बिल्कुल।